کبھی ہم تمہیں یاد آئیں کہ جنہوں نے تمہیں علی بے سے لے کر تمہیں والناس تک پڑھایا، کبھی ہم تمہیں یاد آئیں تو پھر ہمیں قرآن پڑھ کے، بے شک سورہ اخلاص ہی ہو، ہمیں سورہ اخلاص پڑھ کے یاد کر لینا۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو پتہ ہے جب جنازے والی چرپائی اٹھتی ہے تو یہ ماں باپ کی یہی صدا آتی ہے، بیٹے میں تیرے چاولوں کی دیگ کا محتاج نہیں ہوں، صبح جب اٹھ کے ناشتہ کرنے لگے اس سے پہلے وضو کر کے نماز تو پڑھے گا، بس قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا دینا، تیرا گھر میں ناشتہ ہو جائے گا، میری قبر میں ناشتہ ہو جائے گا۔ کون یاد کرتا ہے؟ کیا میں آپ حضرات میرے ساتھ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو، میں آپ کو کیا سناؤں؟ سامر سجاد کی نکاح کے مسمہ کے موقع پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شادی ہے کیا۔ میرے بھی 3 بچے ہیں، کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 7، میرے عزیزوں 7 بچے پیدا کر لیے۔ آپ نے کبھی قرآن کے آئینے میں پوچھا کہ شادی ہے کیا؟ پوری دنیا کا کفر حضور علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تمہارا نبی تبلیغ کرنے آیا تھا کہ 11 شادیاں کرنے آیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 شادی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کی۔ کیوں کی آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کیوں گی کہ اسلام کو پھیلانا تھا اور قبیلوں میں شادی کر کے قبیلوں نہیں۔ انسان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے، کماری ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، اپنوں میں، پرایوں میں، غریب میں، امیر میں، بڑی عمر میں، چھوٹی عمر میں، مسلمان سے کرے گا یا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کے کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 قسم کی عورتوں سے شادی کر کے بتلایا، آنے والے امتیوں ان مراحل میں اگر تمہیں کہیں کھڑا ہونا پڑ جائے، دائیں بائیں نہ دیکھنا، میں محمد کی پیاری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں 11 قسم کی عورتوں کے سامنے دولہا بننا آسان ہو جائے گا۔ اگر بڑی عمر سے شادی کرنی پڑ جائے تو 1.5 عمر کی عورت ہو تو خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لینا، اس کی 40 سال عمر تھی، میری 25 سال عمر تھی۔ اگر چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو عائشہ صدیقہ کو دیکھ لینا، وہ نوجوان تھی، میں محمد بڑھاپے میں جا رہا تھا۔ اگر تمہیں بیوہ عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو جویریہ کو دیکھ لینا، اگر امیر عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو صفیہ کو دیکھ لینا، اگر مطلقہ سے کرنی پڑ جائے تو حبیبہ کو دیکھ لینا۔ جہاں جہاں نظر دوڑاؤ گے تمہیں رسول پاک کی مبارک زندگی کی جھلک نظر آئے گی۔ کیسی عورت چاہیے جو ہانڈی روٹی جانتی ہو، کچن کا سب کام کرنا جانتی ہو، سلیقہ شعار ہو، میرے سامنے کھڑی ہو، میرے ساتھ کھڑی ہوتے جچے، خاندان والے انگلی اٹھائے، رانا خلیل کیسی بہو لے کے آیا ہے، عامر سجاد کیسی بیوی لے کے آیا ہے، دنیا تعریف کرے۔ او میرے عزیزم، او میرے پیارو، چہرے کے حسن پر نہ مرا کرو، گود کے کردار پر بھی جایا کرو۔ بعض مرتبہ چہرے کا حسن تو نظر آتا ہے، گود کی بدصورتی اولاد کی صورت میں نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب نافرمانی عروج پر پڑ جائے تو سمجھ جایا کرو چہرے کا حسن کام نہیں آیا، گود کا حسن تلاش کرو گے، کالے گورے کی تمیز کیے بغیر اللہ کے نبی کی سنت تو زندہ کرو گے۔ اگر گود تمہیں نماز والی مل گئی، گود تمہیں قرآن والی مل گئی، پردے حیا تقوی پرہیزگاری والی مل گئی، اللہ کی عزت کی قسم، نکاح کے 1 سال بعد اگر اس گود میں آنکھ کھولے گی تو تمہیں رابعہ بصریہ نظر آئے گی، اگر اس گود کے اندر کوئی آنکھ کھولے گا تو عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا۔ 40 سال کی عمر ہے، سفید بال ہو گئے، 4 بچے جوان ہیں، باپ سے اٹھا نہیں جاتا، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو گھر کا کیا حال ہے، ٹھنڈا ہوکا کر کے بتائے گا، ٹھنڈا ہوکا لے کے بتائے گا، بس چھوڑ یار ان کی بات ہی کیا کرنی ہے۔ جب باپ کی زبان پہ یہ لفظ آنے لگ جائے تو سمجھ لو 4 بچوں نے ایک باپ کو 2 روٹیاں دینی مشکل کر دی ہے۔
میں تو عوامی خطیب ہوں، خدا کی قسم میرا جمعہ ہی تقریباً پوری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ جب میں جمعے سے فارغ ہوتا ہوں 1.5-2 لاکھ آدمی میرا جمعہ سن کے فارغ ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگوں یہ پیغام جاتا ہے۔ ایک دن پچھلے دنوں کی بات ہے، میری زبان سے غصے میں کوئی جمعے کے یا دوسری تقریر میں غلط جملہ نکل گیا، ایک سکھ کا کمنٹس آیا رات 10:30 بجے، اس کے الفاظ تھے حاجی پیری پہننا، ہم تیری زبان سے تیرے نبی کی صورت، تیرے نبی کی سیرت کو رات کو 9:45 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک سنتے ہیں، تیرے منہ سے تیرے نبی کی سیرت ہی اچھی لگتی ہے، گالی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا عبدالحنان، ایک سکھ نے تیرے پہ انگلی اٹھا دی، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یا تو کتنے عبدالحنان ہیں جو منبر پر بیٹھ کے لوگوں کے دین کا سودا کر رہے ہیں، 8 دن کے بعد لوگ دین سمجھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ گالیوں کو سن کے زندہ باد کے نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ سب منبر کی بات نہیں کرتا، ہر منبر پر بکاؤ مال ہے، چیدہ رہ گئے جو اللہ اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں بیٹھا، یہ کافر بنانے والی مشین گن بیٹھی ہوئی۔ زندگی گزر گئی، ایمانداری سے بتاؤ کسی منبر سے آپ کو شادی اور نکاح کے ٹاپک پہ کوئی بات کرتا ہوا نظر آیا؟ ضرورت ہی نہیں۔ حضور معراج پہ گئے، حضور معراج سے آ گئے، حضور حلیمہ کی گود میں گئے، آمنہ کی گود میں آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار میں چلے گئے، حضور علیہ السلام جبرائیل پیچھے پیچھے، حضور آگے آگے چلے گئے۔ اس کے علاوہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ منبر پر ٹاپک کون سا ہے؟ انشاءاللہ 20 منٹ پوری ہوگی بات اللہ کی۔ اتنے بڑے جلسے رکھے گئے، عوام سے پیسہ لے کر میں سلام کرتا ہوں علماء کرام کو، یہ 10-10 ہزار روپے تنخواہ والے 2-2 لاکھ روپے کے جلسے رکھتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ ہم زبان کے ذائقے دار بن گئے، کانوں کے چٹورے بن گئے، اس کے علاوہ 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھ کے جاتے ہیں، آنکھوں میں اثر تو ہوتا ہے، سینے کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کرے اس آئینے میں اس طریقے میں آج کے بعد لوگ شادیاں کرنے والے بن جائیں۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ پہلا فرض ابھی میرے ہاتھ میں فارم آئے گا، میں عامر سے کہوں گا عامر میاں تیرے والد صاحب کا نام یہ، پھر میں بیٹی کا نام لوں گا، پھر رانا خلیل صاحب کا نام لوں گا، پھر میں کہوں گا اتنے روپے حق مہر طے پایا گیا، میں نے اتنے روپے حق مہر میں اس کا نکاح تیرے سے کر دیا، تجھے قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے آفر کی، انہوں نے ایکسپٹ کی، یہ پہلا فرض ہے۔ پھر میں دوسرا اعلان کروں گا، موجود ان گواہوں میں 2 شادی کے گواہ، یہ دوسرا فرض ہے۔ یہ پہلے 2 فرض ہے نکاح کے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ناراض نہ ہونا، ہو جاؤ تو کیا، میں تو آدھے گھنٹے کا مہمان ہوں۔ حسینی صاحب نے بکھر میں پہلی مرتبہ بلایا تھا، اللہ کرے بہارے قائم رہے۔ یہ مولوی فقیر لوگ بلاتے رہیں گے، فقیر آتے ہیں، ہمیں امیروں سے کیا بات۔ امیر تو چائے کی پیالی بھی بلاتا ہے، کہتا ہے دادے کے لیے بھی دعا کر دو، امی کے لیے بھی کر دو، ابو کے لیے بھی کر دو، وہ دعائی ختم نہیں ہوتی، چائے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بس یہ خوشی خوشی کی میں نے بات کری۔ ایک چیز میرے عزیزوں نکاح میں واجب ہے، وہ حق مہر ہے۔ خدا کرے یہاں لکھا ہو کے موقع پر ادا کر دیا گیا۔ جو گاڑیاں برات کی آئی ہیں، یقین جانو کم سے کم 2 لاکھ روپیہ گاڑیوں کا کرایہ ہوگا، لیکن 5,000 روپے حق مہر دے کے کہیں گے لکھ دو جی، غیر معجل جب ہوگا ہمارے پاس دے دیں گے۔ میں ایسے آدمی کو ملک نہیں کہتا، میں رانا نہیں کہتا، میں چودھری نہیں کہتا، میں کمبو نہیں کہتا، میں ہرائی نہیں کہتا، وہ لوگوں میں سردار نہیں کہتا، میں وزیر نہیں کہتا، جو شادی کی خوشیوں پہ 10 لاکھ روپیہ اڑا دے اور 10,000 روپیہ حق مہر موقع پر ادا نہ کر سکے۔ حالانکہ حق مہر میرے عزیزو اتنا ضروری ہے، اگر آدمی کا انتقال ہو گیا، عورت کو بیوہ چھوڑ گیا، فرمایا خبردار جنازہ اٹھانے سے پہلے بیوہ سے پوچھو حق مہر ادا ہو گیا نہیں، اگر نہیں ہوا تو اولاد کو چاہیے باپ جو مال چھوڑ کے گیا ہے اسے تقسیم کرنے سے پہلے ماں کا حق مہر ادا کرو، پھر باپ کا جنازہ اٹھاؤ۔
وہ جی لیتی نہیں، اس نے قرآن پہ معاف کر دیا۔ تم 10 روپے معاف کرتے ہو، دکان پر چلے جاؤ، کتنے کی چیز ہے؟ یہ 238 روپے کی ہے یار، 38 چھوڑ 35، نہ بابا نہ، یہ دکان کا اصول ہے، 3 روپے پہلے رکھ، 35 بعد میں لوں گا۔ وہ 3 روپے تم نہیں چھوڑتے، اس کے 10,000 چھڑا دیے، انہوں نے جی مجھے قرآن پہ معاف کر دیے۔ اچھا واہ بھائی واہ، تو نے اپنا آنکھ اسے معاف نہ کیا، اس نے قرآن پہ تجھے معاف کر دیا۔ بازار کھلا تھا، رستہ تجھے آتا ہے، صبح صبح بازار چلا جاتا، 10,000 روپے کی سونے کی چیز لاتا، چاندی کی چیز لاتا، لا کے بیگم کے ہاتھ پہ رکھتا، کہتا تو نے حق مہر معاف کر دیا، اللہ نے معاف کوئی نہیں کیا، لے یہ تیرا حق مہر تھا جو میں نے ہار کی صورت میں تیرے گلے میں پہنا دیا ہے، تو جان تیرا کام جانے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نکاح کا پیغام لے کر۔ عبد الرحمن بن عوف مدینے کا نبی صحابہ میں امیر ترین صحابی ہے، مدینے کا امیر ترین صحابی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک خواہش تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کو بھیج دیا۔ حضرت علی اندر تشریف لے گئے، جا کے سر جھکا کے نیچے کھڑے ہو گئے، سر جھکا کے نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر بول، اب نہیں بولے گا، کب بولے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی، کملی والے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، سگے چچے نے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے آپ کی طرف پھینکا تھا، آپ کی سگی چچی نے جس راستے سے گزرا کرتے تھے کانٹے والی جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی، کملی والے جب آپ مایوس ہو کے سیدہ خدیجہ کے گھر کی طرف جانے لگے، کملی والے ایک بچہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، جس کے تن پہ کپڑا بھی پورا نہیں تھا، جس کے پیر میں جُتی بھی نہیں تھی، اس نے آ کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ رحمت والے نبی یاد ہے وہ بچہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا، علی تو ہی میرے چچیرا بھائی ہے، تو ہی میرے چاچے کا بیٹا تھا۔ کہ کملی والے میں نے کوئی نشانی طلب نہ کی، میں نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ کملی والے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، ماں باپ چھوڑ سکتا ہوں، کملی والے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کملی والے اگر یہ ہاتھ آپ میرا قیامت کی صبح تک تھام لو، میرا کام بڑھ جائے گا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ حضور سمجھ گئے میری بیٹی کا رشتہ لے کے علی دروازے پر آ گیا ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، اللہ حضرت ثانی فرمائے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کملی والے علی کو نہ کرنا، سنو علی کا مقام رضی اللہ عنہ، کملی والے علی کو نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ پروردگار عالم کی طرف سے میں بھی سفارش لے کے آیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، جبرائیل میرے نبی کو جا کے کہہ دے نہ کرنا، میں نے تیری بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے، اس کے رشتے کے لیے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی، مجھے علی سے بہتر جوان ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہاں کر دو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر عمر تمہارا مشورہ اپنی لگا، جبرائیل اللہ کا حکم ہے اس آنکھوں پر، لیکن اگر آج میں نے بیٹی سے نہ پوچھا تو قیامت تک بیٹیاں رسوا ہوتی رہیں گی۔ اندر تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ علی دروازے پر آیا ہے۔ کہنے لگی ابا جان کیا بات ہے؟ کہ بیٹی تیرا ہاتھ مانگنے آیا، تقوی پرہیزگاری کی للہیت کی کمی کوئی نہیں، لیکن تو ہاں کرے گی ہاں کر دوں گا، نہ کرے گی نہ کر دوں گا۔ سیدہ آٹا گوندھ رہی جھوٹی اور آٹے والے ہاتھ سے بھرے ہوئے، رحمت دو عالم کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا یہ تو سوال مائیں کیا کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام اور آپ کی بیٹی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ فرمایا دکھوں میں زندگی گزار کے گئی، خوشی دیکھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا۔ خدیجہ ہی تھی، اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی بتا نہ کر دوں؟ کہ نہ ابا، اگر نہ کر دی تو قیامت تک بیٹیاں باپ کو رسوا کرنے لگ جائیں گی۔ ابا جان میں اپنا آرام نہیں دیکھتی، ابا تیری نبوت والے تاج کو دیکھ رہی ہوں۔
آج میری بچیوں، آج تم اپنی سہیلی کو دلہن بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھ کر اس کے لال جوڑے کو تک کے مبارکباد دے رہی ہو۔ خبردار خبردار، اگر ماں باپ تمہارے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگے، اللہ کے واسطے ماں باپ کی ہاں میں نہ کر دینا، بلکہ اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے باپ کی سفید داڑھی کو چوم کر، اپنے باپ کے ماتھے کے بوسے لے کے کہہ دینا، ابا جان میں تو تیری ہوں، تیری مرضی ابا بستر پر بٹھا دے، تیری مرضی ابا زمین پہ بٹھا دے، ابا روٹی ملے نہ ملے، لیکن ابا میں تیری سفید داڑھی پہ موت تک دھبا نہیں آنے دوں گی۔ پھر ایسی بیٹیوں پہ اللہ کا سلام آیا کرتا ہے، پھر ایسی بیٹیوں کی شادی پر رسول پاک کی مبارکباد آیا کرتی ہے۔ یقین جانو تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، فرشتے آ کے تمہاری بچی کی ڈولیوں کو کلدہ دیتے ہیں، جو بچیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرتی ہیں۔ جوانوں یہی پیغام تمہیں دے کے جاؤں گا، تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، آخری تمہارے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ اب اس جوان کو اس ماتھے پر اللہ سیرا سجاتا مجھے دیکھ لے، یا اللہ بس ایک مرتبہ میں سیرا سجا دوں، میرے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ خبردار خبردار، جب ماں باپ تمہارا اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ددیال ننیال میں تمہارا رشتہ کرنے لگے، سر جھکا دیا کر، تو اپنی آرزو کو باپ کی آرزو پہ قربان کر دے۔ پروردگار عالم جنت میں داخل ہونے سے پہلے تیری ساری آرزوؤں کو پورا فرمائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی ہاں لے کے باہر آئے، فرمایا علی، 3 جملے حضور نے فرمایا، آج یہ بھی سن لو۔ اب تو شادی حالوں کا رواج ہو گیا نا، پہلے گھروں میں گلیوں میں براتیں آیا کرتی تھی، دونوں طرف کیلے کے درخت اور درمیان میں ایک بینر ہوتا تھا، اہلا و سہلا مرحبا، اس کا مطلب ہوتا تھا خوش آمدید۔ نہیں، یہ رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے رشتے پر حضرت علی سے فرمایا تھا، اہلا آسینے سے لگ، میری بیٹی کے قابل تو ہی تھا، جب آپس میں ہم نے لین دین رشتوں کا کر لیا، بغیر نہیں رہے، اپنے بن گئے، اہلا آجا، اب تو میرا داماد بن گیا، داماد بیٹوں کی مانی دعا کرتا ہے، اب تو میری بہو بن گئی، بہو بیٹیوں کی مانی دعا کرتی ہے، آجا سینے سے لگ۔ وَسَحْلَا، علی مجھے تیری تجارت کا پتہ ہے، مجھے تیرے گھر کا پتہ ہے، مجھے تیرے باپ کے کاروبار کا پتہ ہے، علی مجھے تیری حالت کا پتہ ہے۔ وَسَحْلَا، میں نہیں کہوں گا مکان بنا، میں نہیں کہوں گا بیٹی کے لیے گاڑی لے کے آ، میں نہیں کہوں گا ولیمے میں اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہوں گا میری بیٹی کی بری لے کے آ۔ وَسَحْلَا، علی میں تجھے دولے کا جوڑا بھی گھر سے دوں گا، پیر کی جتی بھی گھر سے دوں گا، بچی کا پلنگ بھی اپنے گھر سے دوں گا، برتنے کے سامان بھی اپنے گھر سے دوں گا، اور جھاڑو بھی اپنے گھر سے دوں گا، لیٹنے کے لیے گدیلے بھی اپنے گھر سے دوں گا، پانی کا مشکیزہ بھی گھر سے دوں گا، بچی کو وہ تحفہ دوں گا جو ہرا کے دامن سے اللہ نے میرے سینے پہ دیا، میں اپنی بچی کو قرآن کا تحفہ دوں گا، اور میں اپنی بچی کو بتلاؤں گا، اے فاطمہ الزہرا، بھائی کا دنیا والوں کو بتلا دینا، بھائی دبئی سے قلیل لے کے آیا، دبئی سے کمبل لے کے آیا، یہ عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، سسرال میں کہے گی یہ میرے ابو نے دبئی سے منگوایا تھا، یہ ایران کا ڈنر سیٹ تھا، یہ چنیوٹ کا فرنیچر ہے۔ فرمایا اے میری بچی، محمد عربی کا تحفہ بھی دکھا دینا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن پاک نکال کر، اس کا نسخہ نکال کر، اسے کھول کے سب کو دکھا دینا۔ کمبل کا تحفہ بھائی لایا، اور قلیل کا تحفہ باپ لایا، قرآن کا تحفہ آمنہ کا لال لے کے آیا ہے، اسے بھی پڑھ کے دکھانا۔ یہ نہ ہو کہ بس تیرے سر پر اور سایہ، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سایہ ختم ہو جائے۔ جب تیری اولاد بگڑنے لگے، شوہر حقوق نہ پورے کرے، سسرال میں عزت کم ہو، فرمایا پھر رات کو تہجد پڑھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائے کہ اللہ ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ علی ساری چیزیں گھر سے دوں گا، لیکن حق مہر نہیں دوں گا، اگر حق مہر بھی میں نے دے دیا تو بیٹیوں کی عزت ہی ختم ہو جائے گی۔ علی یہ حق مہر بیٹیوں کی عزت کے لیے،
یہ بیٹیوں کا، عورتوں کا، بیویوں کا حق ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ علی، اب مجھے نہیں پتا، جا مرضی سے لے کے آ۔ یا رسول اللہ کہاں سے لاؤ؟ فرمایا تلوار بیچ تیری مرضی، زرہ بیچ تیری مرضی۔ میرے عزیزم، میرے پیارو، رانا خلیل صاحب کی دعوت پر آنے والوں، حضرت علی مدینے کے بازار میں زرہ لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہے کوئی زرہ لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملے، علی کیا بات ہے، کیوں بیچ رہے ہو، کیا نوبت آ گئی؟ آٹے راشن کی کمی ہے، میرے گھر سے لے جا۔ کہنا رسول اللہ نے بیٹی کے نکاح کی ہاں کر دی، حق مہر کے لیے پیسے چاہیے، زرہ اتنے میں خرید لی، انہوں نے اتنے میں دے دی۔ جب علی جانے لگے فرمایا یار کی شادی ہو، یار خالی ہاتھ ہی آ جائے گا، یار کو چاہیے کہ تحفہ لے کے آ۔ عثمان کیا تحفہ لائے گا؟ کہ جو زرہ تو نے بیچی وہ تحفے کے طور پہ لے لے، اس پیسے سے تیری شادی کا خرچہ ہو جائے گا، اور زرہ جب تک پھیل کر میدان میں تلوار اٹھاتا رہے گا، تلوار تیرے ہاتھ سے چلتی رہے گی، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ اتنے میں نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر بھی دروازے پر آ گئے، اور آ کر دروازے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہانے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ، ہر موقع پر آپ نے مجھے اٹھایا، میں نے کسی جگہ پیچھے نہیں ہٹ کے دکھایا، آپ نے مال مانگا میں نے مال دے دیا، آپ نے لباس مانگا لباس دے دیا، آپ نے محبت مانگی میں نے محبت دے دی۔ وہ غار کی رات مجھے یاد ہے جب آپ کی گود، جب میری گود تھی، آپ کا سر تھا اور سانپ نے میری ایڑی پہ آ کے ڈسا، میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گیا، میرا آنسو آپ کے چہرے پہ گرا، آپ نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، معیوب کی کیا بات ہے، کیوں تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ میں نے کہا لگتا ہے پیر پہ کسی چیز نے کاٹ لیا۔ جب پاؤں کالا ہو چکا تھا، لعاب دانا آپ نے لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ رحمت والے نبی، آپ نے اتنا بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ابو بکر راتیں تین ہیں، دشمن میرے ہیں، پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہو گئے، میں تجھے روزے میں اپنے ساتھ سلا کر قیامت تک تیری پہرے داری کروں گا۔ پیغمبر غار میں ساتھ نبھانے کے وعدے کر لیے، لیکن بیٹی کی شادی ہے، یار کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ کہ عثمان غنی نے علی کے خرچے کا انتظام کر دیا، اور فاطمہ کے جہیز سیدنا صدیق اکبر خود خرید کے لے کے آئے گا۔ میرے عزیزوں، تو محرم الحرام جمعرات کا دن بعد از نماز ظہر حضرت علی برات لے کے آگے، کون برات میں؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان۔ ادھر سے شادی کا میرے عزیزوں براتیوں کی خدمت کرنے والا کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا بلال برات آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے گھر سے شہد کی شیشی لے کے آ جا۔ کملی والے کیا کروں؟ فرمایا بڑے برتن میں شہد کی شیشی کو اونڈیل لے، پھر پانی سے وہ برتن بھر لے، پھر ہر آنے والے براتی کو شہد کا شربت پلا دے، تاکہ علی کی شادی ہو، فاطمہ کی رخصت ہو، میں محمد کی طرف سے براتیوں کا منہ میٹھا ہو جائے۔ اور میرے عزیزوں، جب بچی کی شادی کیا کرو، بے شک ایک جگ شہد کے شربت کا بنا لو، ساس کو پلا دو، بیٹی کے باپ کو پلا دو، بیٹی کی ماں کو پلا دو، دولہن کو پلا دو۔ برادری کہے گی کیا مذاق ہے، بوتلیں ختم ہو گئی، کہنے گا یار بوتلیں تیرے قدموں پہ قربان کر دو، جو یہ شہد پی رہا ہے یہ فاطمہ کے براتیوں کو بلایا گیا تھا، میں اس لیے شہد پلا رہا ہوں، اس نکاح کی نسبت اس نکاح کی نسبت کے ساتھ ہو جائے، فرض کے قریب ہوتا ہے۔ تین سنتیں مختصر، تین سنتیں 5 منٹ میں سن لو۔ میں یہاں کے بیٹھا، میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ، یہ خطبہ، اس کے بعد میں نکاح کے بول پڑھوں گا، یہ پہلی سنت۔ دوسری سنت، جب نکاح ہو جایا کرتا نبی کے دور میں صحابہ کے صحابیات کے بیٹیوں کے نکاح پڑھائے، جب نکاح ہو جایا کرتا حضور علیہ السلام کے پاس کھجوروں چھواروں کا تھال لایا جاتا، رحمت والا نبی چلو چھواروں کے بھرتے، مٹھیاں بھرتے، اور براتریوں کی طرف یوں کر کے اچھال دیا کرتے۔ او لوگوں، کہیں ہاتھ میں پکڑانا سنت ہے، کہیں اچھالنا سنت ہے، یہ سنت امیروں نے چھوڑ دی، مولویوں نے چھوڑ دی، پیروں نے چھوڑ دی، شیخ الحدیثوں نے چھوڑ دی، کیا کریں؟ لوگ جینے نہیں دیتے۔
ہاں ہاں اللہ تھوڑی تھوڑی سنت زندہ ہے. کاش آج میرے عزیزوں جن بچوں کی شادیوں کی تاریخ رکھی گئی ہے آج ان کے باپ آج بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ پیکٹ والا طریقہ پاکستان کا ہے, اچھالنے والا طریقہ مدینے کا محمد مصطفیٰ کا ہے. جو سنت ختم ہو رہی ہے آپ نے فرمایا گئے گزرے دور میں جو سنت کا نام ختم ہو جائے میری سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کا ثواب پائے گا. یقین جانو یہ دوسری سنت ہے. بے شک 600 پیکنگ بنایا کرو, تھیلیاں بنایا کرو, 1 کلو چھوارے تھیلی میں لا کے ٹیبل پہ رکھ دو. تو مولوی صاحب نکاح پڑھا 4-5 ادھر پھینک دے 4-5 ادھر پھینک دے تاکہ نکاح بھی ہو جائے اور محمد الرسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہو جائے. تیسری سنت دعوت ولیمہ. خیبر میں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا, 125 اوقیہ سونا حق مہر, آج کے دور میں کروڑوں روپے مالیت کا, اور ولیمہ کیسا. اگلا دن آیا فرمایا میرا خیمہ لگا دو, خلوت میں رات یہاں صفیہ کے ساتھ گزرے گی. صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان فرمایا صحابہ لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ناشتہ کر لیا, صبح کا کچھ کھایا نہیں, کیا کھاؤ گے. ایک نے کہا میں کھجوریں, میں ستو, میں جاؤں. آپ نے فرمایا گھر بیٹھ کے نہیں کھانا, خیبر کے میدان میں دسترخوان لگا دو, صحابہ اکرام سارے یہاں کے بیٹھ جاؤ, لاؤ اپنے اپنے گھر کا کھانا لاؤ. کوئی کھجوریں کھا رہا تھا, کوئی ستو پانی میں بھگو کے پی رہا تھا. خدا کی قسم حضور نے فرمایا مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. رحمت والے نبی بھی صحابہ کے گھروں کے کھانے میں سے ناشتہ کرنے لگ گئے. اور پھر آپ نے مسکرا کے صحابہ کی طرف دیکھا, فرمایا صحابہ تمہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے, کملی والے اللہ رسول بہتر جانے. آپ نے فرمایا میرے یارو یہ تمہارا ناشتہ ہو رہا ہے, میں محمد کا ولیمہ ہو رہا ہے. ولیموں میں بدترین کھانا, دو باتیں, ولیموں میں بدترین کھانا حضور نے فرمایا وہ ہے جس میں غریب شامل نہ ہو. برادری کی لسٹ بنائیں گے, 4 امیروں کے بعد ایک امیر غریب کا گھر آئے گا. دفعہ کرو جی سے کیا بلانا ہے, اس کے گھر سے ہمارے پاس کیا آیا, چھوڑو جی چھوڑو. شادی تو لین دین کا نام ہے. آج آپ کو ولیمے کا مختصر سا تعارف کراؤں, 2-3 منٹ میری بات ختم ہونے میں رہ گئے. ولیمے کا آپ کو مختصر تعارف کراؤں. یہ کتنے ٹیبل لگے ہوئے ہیں, ہر آدمی اپنی نہیں بے شک کرائے کی گاڑی میں آیا ہوا ہے. اللہ اکبر, کہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے ناراض نہ ہونا. کئی 5 آدمی 500 روپے ڈال کے 2500-3000 کی گاڑی کروا کے آئے ہیں ٹپ ٹاپ برقرار رکھنے کے لیے. کتنے فقیر بار کھڑے ہیں, 20, 32, 30, 35, 40, 600 بندوں کی ٹیبل ہے. کیا یہ اچھا ہوتا, رانا صاحب کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنے پر انگلی اٹھا رہا ہوں, کیا اچھا ہوتا 100 ٹیبل لگی ہوئی ہے, 20 ٹیبل 2 ٹیبلیں درمیان میں لگی ہوتی, جتنے کشکول والے فقیر ہیں سارے پاس بیٹھے ہوتے. جو کھانا تیری میری ٹیبل پر آتا یہ کھانا کشکول والے, پیوند والے, لباس والے فقیر کے پاس بھی آتا, میں کھاتا. حاجی صاحب گوشت سخت رہ گیا, یہ نان تو بڑے ٹھنڈے ہی کر دیے, بوتلیں تو ٹھنڈی نہیں دی, پتہ نہیں بھئی کس سے پکوایا تھا, مسالے میں کمی رہ گئی. غریب کی ٹیبل پہ یہ ڈشز ہوتی, بوٹی ہاتھ میں لے کے کھاتا, یا اللہ یا بقرعید کے دن گوشت کھایا تھا یا آج کھا رہا ہوں. ادھر سے شکوے کر کے جاتے, ادھر غریب کھا کے دعائیں کر کے جاتا. حاجی تیری بچی کو اللہ باغ لگا دے, دولہا تیرے سینے کے اندر اللہ نور کی کرنیں جھٹا دے, رحمت کے پھول برسا دے. خدا کے پاک کی قسم امیروں کا گلہ تیرے منہ پر آتا, غریبوں کی دعا عرش مولا پہ پہنچ جاتی, پر کرنا کسی نے کوئی نہیں. یہ میں نے کہہ دیا آپ حضرات سے. کراچی کے اندر بھی ایک امیر سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی, بیٹے کی شادی کی. جو ولیمے کا دن آیا, عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے مولوی صاحب کو, مسجد کے امام صاحب کو, مسجد کے مؤذن صاحب کو بلا, آ جاؤ گھر میں ولیمہ ہے. وہ آلو کی بھاجی وہ روٹی سامنے رکھی. مولوی صاحب کہنے لگے ریفریشمنٹ یہی ہو جائے گی تو حال میں کیا کھائیں گے. کہنے لگے یہی ریفریشمنٹ ہے, یہی ولیمہ ہے. کہ سیٹھ اپنی کوٹھی دیکھ, سیٹھ جا رہتا ہے وہ ایریا دیکھ, اپنی گاڑی دیکھ, لینڈ کروزر دیکھ, سیٹھ صاحب ولیمہ دیکھ. سنو, سیٹھ صاحب کہنے لگے میاں جب میں اپنی بہو کو گاڑی میں, پھولوں والی گاڑی میں اپنے بیٹے کے ساتھ بٹھا رہا تھا,
جو قیمتی لباس دلہن کا میری بہو نے پہن رکھا تھا، میں نے یوں کر کے نظر اٹھایا، مجھے کوئی برتن مانجنے والی نظر آئی، کوئی جھاڑو دینے والی نظر آئی، کوئی شادی میں لڑکی والوں کے کام کرنے والی نظر آئی۔ وہ بھی لال جوڑے کو دیکھ رہی تھی، اس کا آنسو آ رہا تھا، کبھی ایسے صاف کر رہی تھی، کبھی ایسے صاف کر رہی تھی۔ میں نے تصورات کی دنیا میں بیٹی سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یہ خوشی کا موقع ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی کاش ابا زندہ ہوتا تو آج میں بھی لال جوڑا پہنتی، کاش بھائی اس قابل ہوتے تو آج مجھے بھی میرے ماتھے پہ جھومر سجاتے، خدا اسے سلامت رکھے۔ رو اس لیے رہی ہوں، یہ جوڑا اس کے مقدر کا، ہمارے مقدر کا کوئی نہیں۔ کہ وہ چوٹ میرے دل پر لگی، میں رات کو گھر آیا، میں نے تکیے پہ سر رکھ کے کروٹ بدلی، میں نے اپنے فون کا نمبر مدینے میں ملایا، میں نے گنبد خضرا کے وکیل سے پوچھا، کملی والے 30 لاکھ روپے کا کراچی میں شادی ہال بک کرایا ہے، بتا ولیمہ کروں یا ان بچیوں کے آنسوں کو صاف کر دوں؟ مجھے گنبد خضرا کے وکیل سے جواب آیا، فرمایا ولیمہ کھا کے لوگ بھول جائیں گے، جتنا تیرے پاس پیسہ ہے جا اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے داد کے نانکوں میں ایسے گھر تلاش کر جہاں کوئی ڈولی اٹھانے والا نہیں آیا۔ یہ 30 لاکھ روپیہ لے کے ایسے گھروں میں چلا جانا جہاں غریب کی بچیاں بیٹھی ہوں، ان کے ہاتھوں کو مہندی سے رنگ دینا، غریب کی بچی ڈولی میں بیٹھے گی، خدا بھی راضی ہو جائے گا اور تیرے دروازے پر محمد مصطفیٰ کا سلام بھی آ جائے گا۔ بس یہی میری آپ حضرات سے آرزو تھی، اور 2 کام میں آپ حضرات سے اور عرض کروں گا۔ ہمارے رانوں میں بڑی بیماری ہے، اوکھے بڑے ہمارے رانے، پار کرنے پر ہمیں سمندر پار کر جائے، اڑ گئے تو نالی کے اوپر اڑ جائیں گے، نکرالے پھر ہمارے سے ہڑ سے یاد آتا گل کیا تھا، پھر اڑ گئے تو اڑ گئے، لے پھر کرا کے دیکھ لو تو چھوڑ دو، بس بڑی ہو گئی۔ ساڑھے کر دے ساڑھے بڑی کرتی، باہر اسی رانے یا کر دے اندر بگی بلی بڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب رانی انکھیں دکھاتی ہے نا پھر کچی روٹی بھی کھا جاتے ہو ماشاء اللہ، پھر رات کی بھی کھاتے ہو، بڑا سواد آ رہا ہے کھانے کے اندر ماشاء اللہ۔ نخرے سارے تھوڑے بارے اور ساری رانے ماشاء اللہ اس وقت بنے۔ ہاں رانا صاحب اللہ تجھے توفیق دے، اپنی بچی کو جہیز ٹرک بھر بھر کے دے، لیکن خدا کے واسطے گھروں کے اندر دروازہ بجا کے نہ کہا کر میری بچی کا کے جہیز دیکھ لو۔ پتہ نہیں کتنی غریب کی بچیاں آتی ہیں، پتہ نہیں کتنی یتیم آتی ہیں۔ میں نے ایک بچی سے پوچھا، میں نے کہا رو رو کے تیری آنکھیں کیوں سوج گئی؟ اس کا باپ شام کو گھر آیا، ریڑی لگا لگا کے ہاتھوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، آج بیٹی کی آنکھیں لال کیوں ہیں؟ لگتا ہے آج پھر کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے، لگتا ہے آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی۔ یہ باپ کروٹ بدل کر، میں خدا کی قسم آج سے 6-7 مہینے پہلے لاہور پاک عرب میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، NS گارمنٹس والے تھے، وہ مجھے عمرے پہ لے کے جاتے ہیں، ان کے مکان کا افتتاح تھا، چلے مولانا قدم آپ رکھ کے دعا کرو، 5 منٹ کے بعد چلے جانا۔ ایسا ہی ہوا، سامنے ایک ٹھیلا تھا کپڑا ڈھکا ہوا، کہنے لگے مولانا افتتاح سے پہلے، ریبل کاٹنے سے پہلے یہ دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا آؤ اندر بتاتے ہیں۔ کہ مولوی صاحب یہ ٹھیلا کسی فقیر کا نہیں، مل آنر کا تھا، دیوالیہ ہو گیا، مل ختم ہو گئی، گاڑی سے بیکار ہو گیا، اس جگہ آ کے ریڑی لگاتا تھا۔ 8 دن پہلے اس آدمی نے خودکشی کر لی، گلے میں پھندا ڈال کے۔ پتہ ہے جب پاس سے پھندے سے نیچے اتارا، اس کے پیروں کے پاس ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا اوے میری بچی، جب میں نے تیری شادی کے تاریخ کے لیے فون کیا، تیرے سسرال والوں نے ملازم بھیج کر اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی۔ بچی میں نے اپنی حیثیت دیکھی، جہیز کی لسٹ دیکھی، میری بچی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے شرمندہ ہو گیا۔ کیا سوچے گی میری بچی، میرا جہیز نہ دے سکی میرا باپ، اس لیے بچی میں نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار لیا۔ میری بچی مجھے معاف کر دینا، تیرا باپ جہیز نہیں دے سکتا۔ اور پیری پہلا چھوڑے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے،
اور جس نے بچی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. کپڑے فرنیچر پہ نہ بھرا کرو, اسے یہ دیکھا کرو اس نے اپنے گھر کا سب سے گلشن سب سے قیمتی پھول اتار کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے. اور ایک آخری بات, 2 کام کا رواج ڈال لو. شادی جو یہ نکاح کا مصنون طریقہ, 2 دن پہلے برات کو بلاؤ, 4 آدمیوں کو بلاؤ, نکاح مسجد میں کرو. اور جو آج بیٹی شادی حال سے رخصت ہوگی, آج تو ہو جائے لیکن آئندہ جب بھی بیٹی کو رخصت کرنا, گھر سے رخصت کرنا, یہ سارے محرم کوئی نہیں. میں بے شک روحانی باپ ضرور ہوں لیکن اس کے چہرے کو دیکھنے کی مجھے بھی اجازت نہیں. خدا پاک کی قسم, چہرہ تو دیکھنا دور کی بات ہے, میرا جھوٹا بھی اسے پلانے کی اجازت نہیں. جھوٹا پلانا کیوں نہ بن گیا. روحانی مریدنی کے ہاتھ پر مجھے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. خدا کی قسم دل تو اتنا پردہ دار ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزم, بیٹی کو تو بیوٹی پارلر میں تیار ہو, تیری مرضی, لیکن میں تجھے شادی حال سے رخصت نہیں کروں گا. اس مکان سے رخصت کروں گا جہاں تو نے زندگی کے 20 سال گزارے. 20 سال تک نمازیں پڑھتی رہی, صلاۃ تسبیح پڑھتی رہی, رمضان کے روزے رکھتی رہی, 2-3 مرتبہ اعتکاف بھی کیا ہوگا, 2-3 مرتبہ تو نے نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے, راتوں کو جگراتا بھی کیا ہوگا, 15ویں شعبان اور 27ویں شب کو جاگی ہوگی. او میری بچی, اس دروازے کی چوکھٹ سے رخصت کروں گا. رب اکبر کی قسم ہے, جب تمہاری بچی گھر کی دہلیز پار کر کے جائے گی, گھر کی چھت اور دیواروں سے لے کر فرش بھی اس بچی کو دعائیں دیتا رخصت کرے گا. کرو گے نا انشاءاللہ؟ نیت تو کر لو میرے بھائی, کرنا نہ کرنا مقدروں کا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سنت کے مطابق ہمیں شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 6 چیزیں پھر دوبارہ سن لو. 2 فرض, آفر ایکسپٹ, ایجاب و قبول فرض, 2 گواہ اکبر واجب, اور 3 سنتیں. خطبہ پڑھنا, چوارے اچھال کر یوں پھینک کے دینا, اور تیسرا دعوت ولیمہ. اور دعوت ولیمہ میں جہاں امیروں کی دعوت وہاں غربا کی دعوت. اللہ اس مبارک گھڑی کو ان کے لیے تا زندگی سعادت مندی کا ذریعہ بنائے. جو دولہن بن کے آئی ہے, جو دولہن بن کے جا رہی ہے, اللہ رحمتوں کی چادر کا سایہ عطا فرما اور رحمتوں کے پھول اللہ انہیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, أو كما قال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله صدق الله العظيم. عامر سجاد والخرشید احمد, وقت خورشید علی, سائمہ بی بی دختر خلیل احمد, جس کا حق مہر مبلغ 5000 روپے طے پایا ہے, جو کہ موقع پر ادا کر دیا گیا. بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دی, آپ نے قبول کیا. جی میں نے قبول. عامر سجاد والخرشید علی, سائمہ بی بی دختر خلیل احمد, جس کا حق مہر مبلغ 5000 روپے جو کہ موقع پر ادا کر دیا گیا طے پایا ہے. بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں عامر سجاد بن خورشید علی, سائمہ بی بی دختر خلیل احمد, جس کا حق مہر مبلغ 5000 روپے
جو کہ موقع پر ادا کر دیا گیا طے پایا ہے بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دی آپ کے بات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ اللہ کریم اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہونے والی گفتگو پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری عقلیں ہماری پالیسیاں کمزور ہیں، اسی وجہ سے تیرے سے ہٹ کے تیرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نقصان پا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری نسبت امت خضرہ کے مکی کے ساتھ جوڑ دے اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بحال فرما دے، اپنے ساتھ رضامندی والا معاملہ فرما دے اور ہمارا ہر کام تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ جو آج نکاح مسنونہ کا پروگرام ہوا ہے اللہ تو اسے قبول فرما، اس کے اچھے فائدے اچھے ثمرات عطا فرما۔ ازواجی زندگی میں بھی برکت سے وہ بچے بچیاں جوان ہیں کہ ابھی تک ان کی بیری پہ پتھر نہیں آئے، اللہ اچھے گھرانوں میں عزت دار رشتے نصیب فرما دے۔ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں اللہ آج کے نکاح کی برکت سے وہ پیار و محبت میں ازواجی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ کریم آج بچی ایک نئی زندگی کے اندر قدم رکھ رہی ہے اور نوجوان عامر سجاد اللہ نئی زندگی کے حصے میں قدم رکھ رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی بہترین رہنمائی فرما دے، اپنے نبی کے طریقے پر اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ان سے اور ان کے آنے والی نسلوں سے اللہ دین کا کام لے لے اور دین کی نسبت نصیب فرما دے۔ اللہ یہ گھومنے پھرنے کے لیے کاغان کے پہاڑوں کی طرف نہ جائیں، اللہ انہیں گھومنے پھرنے کے لیے شادی کی خوشی میں اللہ انہیں بیت اللہ کا طواف بھی نصیب فرما دے اور حضور کے روزے پہ کی زیارت نصیب فرما دے، وہاں کھڑے ہوں اور وہاں جائیں اور اللہ تیرے نبی کی طرف سے مبارکباد ملے اور نسبت بھی مل جائے، پھر ان کی گود آباد ہو، ان کی گود کے اندر نافرمان نہ آئے، فرما بردار آئے۔ اے الہ العالمین ان کے گھروں میں اللہ جو اختلافات بننے لگے ہیں یا بنے گے اللہ وہ سارے پہلے ہی ختم فرما دیجئے۔ اللہ پاک گھر کے اندر ایک دوسرے کا اب اللہ پہلے سے بے شک رشتہ داری ہے، قوم برادری تھی، آج نئی رشتہ داری ہے، اللہ دونوں گھروں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے اللہ جو آج یہ کھانے کا اللہ بچی کی شادی پر اہتمام کیا اللہ ابا کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کھانے کے اندر برکت عطا فرما دے، اس کھانے میں اپنے کرم سے ذائقہ عطا فرما دے، کھانے والے کھا جائیں، ماں باپ کی عزت کی لاج رکھی جائے اور یہی دعوت علم پر اللہ ہمارے پر احسان فرمانا۔ جتنی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی عزت والے رشتے عطا فرمانا۔ اللہ جن کے اولاد نہیں اپنے خزانوں سے اللہ اس وقت اولاد کی خاطر مال بھی جا رہا ہے، عزت کے سودے بھی ہو رہے، اللہ تو اپنے خزانوں سے لینے کا یقین دے دے اور اللہ اپنے خزانوں سے بیٹا مانگے بیٹا دے دے، بیٹی مانگے بیٹی، اللہ مال والا نہ ہو نصیبوں والا عطا فرما دے، ماں باپ کی خدمت والا بنا دے۔ اللہ کریم اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بھائی منور صاحب کی طرف سے اور اللہ ان کے گھر کی طرف سے ان کی خوشیوں میں اور برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ